جنرل بات کر رہا ہوں، جو خمس کا پاک پیسہ ہے پاک پیسہ، اس کے بات نہیں کر رہا۔ ہم کتنا ریلیکس ہے، ہم نے کفن لایا رکھ دیا گھر میں لاک میں کہ نہ دیکھو نہ موت یاد آئے، پورا لاک کر کے اندر رکھ دیتے۔ اب بولتے کہ جب بھائی مروں گا تو کیا بول رہا میں، ہاں؟ تو بیوی کو بولتے کہ نکال کے اس میں وہ کر دینا، اس میں لکھا کہ اس کا 2 پاؤنڈ میں نے دیا ہے یا نہیں دیا۔ 2 پاؤنڈ، اگر 2 پاؤنڈ نہیں نکالو گے تو وہ کفن آگ کا بن جائے گا، حق زہرت بغیر دیے۔ آج خمس کے اوپر لوگوں کے کوشچن مارکس ہے۔ میں تو دنیا، اچھا ایک بات یہاں روک کے ابھی بول دیتا، میں خمس دیتا ہوں لیتا نہیں ہوں، یو انڈرسٹینڈ؟ یہ مت سمجھو کہ میں ان سے آگے خمس کی بات کر رہا، نو مولا نے مجھے بہت دیا، اللہ کا شکر 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 ہے اللہ کا۔ میں وہ مولوی نہیں ہوں، میں خمس دیتا ہوں الحمدللہ، میں لیتا نہیں۔ میرے قریب ایک پینی لے کے بھی نہیں آنا، میرے لیے سانپ اور بچھو ہے، سانپ اور بچھو ہے۔ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ میں 1 پاؤنڈ بھی اگر لوں تو میرے لیے سانپ اور بچھو ہے، میرے قریب نہیں آنا۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب یہ، میں یوتھ کو بول رہا، میرا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر اگر بنتا ہے اور تم نہیں دیتے ہو تو دو، دیٹس آل۔ میں خالی ریمائنڈ کر لیا کہ میرے ٹاپک میں آیا اس لیے بول رہا، میں لیتا ویتا نہیں ہوں۔ جس کو دیتے دو، جہاں دیتے دو، جس مرجع کی تخلید میں جہاں دیتے دو، لیکن دو۔ کیوں دو؟ وہ پیسہ حلال ہو جائے کہ تو جب حلال پیسہ ہوگا تو ولایت علی، محبت علی دل میں رہے گی، عزاداری حسین کر سکو گے۔ اس میں کوشچن مارک نہیں ہے خمس میں، اللہ قرآن میں بول رہا اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو۔ آپ اہل بیت سے پوچھو کس کو دینا۔ اور ایک چیز اور یاد رکھو، خمس ہمارا پیسہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میرا خمس بنتا ہے 10,000 پاؤنڈ ایوری ایئر، مثال دے رہا ہوں، 10,000 پاؤنڈ میرا خمس بنا ہے، اس میں سے میں نے 2,000 نکالے، 2,000 نکال دیے۔ 2,000 نکالنے کے بعد میں نے کہا میں اپنی مرضی سے بانٹوں گا، میں ان کو کیوں دوں، ان کو کیوں دوں؟ بابا ایک چیز یاد رکھو، یہ پیسہ تمہارا نہیں ہے جو تم اپنی مرضی سے بانٹو گے۔ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ میں ذمہ دار ہوں، 4 دن ہوں آپ کے شہر میں۔ یہ پیسہ خمس جو نکالا وہ میرا پیسہ نہیں ہے، وہ امام کا پیسہ۔ جیسے امام بولے ویسے بانٹو، اپنی مرضی سے نہیں۔ سہم امام جان جانا ہے وہاں بھیجو، جہاں سہم سادات جانا ہے وہاں بھیجو سہم سادات۔ یہ کسی اور کا حق نہیں ہے، بی بی زہرا کی اولاد کا حق۔ آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا ایکسپٹ نہیں، یہ وہ ہے ماں ختیجہ کا حق ہے، جس جو ملکۃ العرب تھی، جو ریچسٹ لیڈی آف دی مڈل ایسٹ تھی، جس نے اپنی پوری دولت کو اسلام پہ صرف کیا۔ اگر ختیجہ کا مال نہیں ہوتا تو پہلی منزل میں اسلام ختم ہو جاتا۔ یہ اللہ نے اس کے احسان کو دنیا میں اتارا کہ اولاد پہ خمس کو واجب کر دیا۔ یہ ہماری ماں کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے، ماں ختیجہ کا حق ہے۔ جو اللہ کو دینا بی بی خدیجہ کو تو وہاں پہ مل گیا، لیکن اپنی مرضی نہیں۔ اسلام میں ڈکٹیشن نہیں ہے۔ خمس میرا پیسہ نہیں ہے، خمس امام کا پیسہ ہے۔ آپ کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں مخلد ہوں سید آغا حسین شیستانی کا، اللہ ہمارے سارے مرجعوں کو سلامت رکھے، پورے جتنے مرجع رہبر معظم ہو ایران میں یا وہاں پہ جتنے سارے مرجعوں کو اللہ سلامت رکھے، اور دشمنان مرجعیت کو اللہ نیست و نابود کر دے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ جس کی تقلید میں اس کو دے دو۔ اگر تم نے دیا، اور میں یوتھ کو اس لیے بول رہا کہ وہ لوگ بھی ارن کر رہے ہیں۔ دنیا میں ہر جگہ جا کے ویری ایگریسولی بولتا ہوں۔ کیوں بولتا ہوں؟ اس لیے کہ میری ایک ہی خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے؟ کہ ہر آدمی رزق حلال کھائے، کہ اس کے دل میں محبت حسین رہے۔ یہ عابد بلگرامی نہیں بول رہا، یہ عابد بلگرامی کے جملے نہیں ہیں، یہ میں نہیں بول رہا، میرا مولا حسین بول رہا۔ عاشورے کے دن امام حسین کا پہلا سرمن میں مولا نے جب اپنا انٹروڈکشن کروایا پوری یزید کے آرمی کو، صبح حسین نے جا کے جب انٹروڈکشن کروایا،
انٹروڈکشن کروایا کہ میں رسول کا نواسا حسین ابن علی ہوں، علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں نے اسلام میں چینج نہیں لایا، میں نے کچھ نہیں کیا، واجب کو ویسی ہے، حلال ویسی ہے، حلال محمدی ویسی ہے اور حرام محمدی ویسی ہے، میں حسین ابن علی۔ ٹوٹل انٹروڈکشن کرا کے اپنے کامل کو، گھوڑے پہ بھی نہیں گئے تھے، ذوالجنہ پہ بھی نہیں گئے تھے، اونٹ پہ بیٹھ کے گئے تھے، اس لیے کہ اونٹ پیس کی نشانی ہے اور گھوڑا جنگ کی نشانی ہے، اور سر پہ رسول اللہ کا امامہ تھا، دوش پہ اللہ کے رسول کی عبا تھی، ہاتھ میں اللہ کے رسول کی سٹک تھی، سر سے لے کے پیر تک وہ ڈریس، جوتے بھی رسول کے پہن کے گئے تھے۔ پلٹ کے آئے تو اصحاب حسین نے پوچھا کہ مولا حسین آپ نے انٹروڈکشن تو کرایا، دین آپ ویٹ کیوں نہیں کرے ان کے جواب کا؟ تو حسین نے کہا کہ میں نے انٹروڈکشن کرایا، اپنا تعارف کرایا، حجت کو تمام کیا۔ کہا مولا لیکن ان کا وہ دشمن کا انتظار تو کرتے۔ امام نے پھر وہی کہا کہ مجھے حجت کو تمام کرنا تھا۔ تیسری مرتبہ جب اصحاب نے پوچھا تو کہا سنو، میں نے حجت کو تمام کر دیا کہ ٹمارو، کل اور ڈے آف ججمنٹ میں یہ لوگ یہ نہ بولے کہ ہم حسین کو نہیں جانتے تھے، وی ڈونٹ نو کہ یہ حسین تھے۔ میں نے تعارف اس لیے کرا، اس کے بعد مولا حسین کا جملہ وہ 61 ہجری عاشورے کے لیے وہ ورڈ نہیں تھا، بلکہ حسین کا جملہ تظہور امام، ایک جملہ امام نے کہا، اور وہ ہمارے لیے میسیج۔ مولا حسین کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، آئی نو دیم، کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ ویری کلیئر میسیج فرام امام حسین کہ اگر پیٹ میں حرام ہوگا، زمانے کا امام آئے گا، زمانے کا امام برمنگم میں نہیں آئیں گے، زمانے کا امام ظہور کریں گے مکے میں، تو مکے میں امام آئے گا، ہم یہی رہ جائیں گے۔ اور آپ یہ مت بولو کہ اگر امام آیا میں یہاں رہا تو مجھے کیا فرق پڑتا، نو، امام آنے کے بعد پھر حجت تمام ہو گئی، یہ یاد رکھو۔ ہم پوری زندگی 60 70 80 ایئرس الجل 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 بول رہے، اور امام آنے کے بعد گھر میں رہ گئے، تو واٹ از دا یوز آف اوور لائف؟ یہی زندگی ہماری۔ تو اسی لیے بول رہے کہ رزق حلال ہمیشہ یاد رکھو، حق زہرا برابر۔ اچھا پوری دنیا میں لوگ بولتے ارے مولانا بچتا ہی نہیں، بچے گا تو ضرور دیں گے۔ میں نے کہا یہ گلوبل پرابلم ہے، نہیں بچتے ہی نہیں، سیو ہی نہیں کرتے۔ جو خمس نہیں دیتا وہ کبھی سیو ہی نہیں کرتا، اور جو خمس دیتا چھٹے امام بولتے اس کا رزق بڑھتا جاتا۔ اور آزمائی بھی بات ہے، اکاؤنٹ بینک میں مائنس نہیں ہوتا، پلس 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 ہوتا جاتا خمس دینے والا۔ تو میں نے پوچھا، میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا، آپ کے یو کے ایک سٹی میں میں اربعین پڑھا تھا 4-5 سال پہلے، تو انہوں نے کہا کہ مولانا بچتا ہی نہیں۔ میں نے کہا یار یہ بولو کہ سال میں کتنے دن ہیں؟ اس نے کہا 365 ڈیز۔ میں نے کہا 365 ڈیز میں تم کیا 5 پاؤنڈ نہیں بچاتے؟ 5 پاؤنڈ پورے سال میں، غور سے سنو، پورے سال میں کیا 5 پاؤنڈ نہیں بچاتے آپ؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ کوئی ایسا بندہ ہے جو سال بھر میں 5 پاؤنڈ وہ ڈیٹ پہ نہیں بچتے؟ خمس 1,00,000 پاؤنڈ کا نام نہیں ہے، خمس 1 پاؤنڈ کا نام بھی ہے۔ اگر 1 پاؤنڈ 5 بھی چھوڑ دو، 1 نہیں بچاتے۔ You don't save 1 pound in 1 year۔ اب اس سے زیادہ کیا بولوں یار؟ 1 پاؤنڈ کا نکالنا کتنا ہے؟ 20 پینی، 20 پی نکال دو۔ تم نے وہ 20 پی نہیں نکالی، سال بھر کے نمازوں کو قبول کرایا، زیارات کو قبول کرایا۔ جو بچوں کے پیٹ میں تمہارے کھانا گیا نا، وہ حلال گیا، پھر تمہارا بیٹا کوئی حرام نہیں کرے گا۔ جو بچوں کو ماں نے فیڈ کیا نا، وہ حلال فیڈ کیا۔ جو بچوں کو کہ بلڈ بنا، فلیش بنا، بونز میں طاقت آئی، وہ حلال سے آئی۔ جب حلال سے آ جاتی نا، تو پھر آج جو پوری دنیا میں جو یہ پرابلم ہے نا ہمارے پاس، ہماری کمیونٹی میں، پوری دنیا کی بات کر رہا کہ ہمارے یوتھ میں انٹرکاسٹ میرجز ہو رہے، حرام کی طرف جا رہے ہیں۔ جتنے آپ کے گناہ ہم عام طور پہ کر رہے ہیں، یا تو بہت اچھا ماحول ہے، لیکن دوسری جگہوں پہ جا کے دیکھو کہ کیا حشر ہے۔ یہ ساری ذمہ داری اس باپ کی ہے کہ جو بچوں کو فیڈ کر رہا اور حرام فیڈ کر رہا۔ میں ایک ہی چیز بول رہا کہ رزق حلال ہوگا، you will grow like this in UK۔ کبھی تم پلٹ کے نہیں دیکھو گے،
کبھی تمہارا بزنس خراب نہیں ہوگا اگر خمس نہیں دو گے، اور خمس اپنی مرضی سے مت دو. اسلام میں یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ میں یہ چاہ رہا. What do you mean? Who are you? Who are you? میں یہ چاہتا ہوں. واہ، جو حلال ہے محمدی وہ حلال ہے، جو حرام ہے محمدی وہ حرام ہے. اسلام میں غور سے سنو، میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا. اسلام میں آنے سے پہلے، اسلام میں انٹر ہونے سے پہلے آپ کوشچن کر سکتے یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں. ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا پھر تم واجبات پہ کوشچن نہیں کر سکتے کہ میں نماز 3 رکعت کیوں پڑھوں، مغرب کی 2 رکعت پڑھتا ہوں. قصر 40، مثال کے طور پہ 40 کلومیٹر، میں یہاں سے برمنگھم سے لندن جا رہا ہوں، میں قصر کیوں پڑھوں؟ پرانے زمانے میں قصر تھی، اونٹ پہ جاتے تھے، گھوڑے پہ جاتے تھے. جب تھکتا تھا انسان، آج تو 2 گھنٹے میں چلے جاتا. میں I'm not tired تو I'll pray full. پڑھ سکتے، نماز پڑھ سکتے. 2 دن کے لیے آپ جا رہے ہیں، 2 days کے لیے لندن جا رہے ہیں، یہاں سے آپ پہ قصر ہے. اگر فریکوینٹ ٹریولر ہے تو الگ کنڈیشن، لیکن نارمل پرسن سال میں 1 دفعہ جا رہا، کیا اس پہ قصر ہے؟ اولا میں نہیں کرتا یار، 21st سینچری ہے. 21st سینچری میں بندہ تھک رہا ہی نہیں. پرانے زمانے میں لوگ ٹائرڈ ہو جاتے تھے، اس لیے اللہ نے رکھا. یہ 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے، یہ قیامت تک کا ایک ہی مذہب ہے. You understand what I said? یہ پرانا مذہب نہیں ہے اسلام، یہ وہی مذہب ہے جو اللہ کے رسول نے پیش کیا. میں یہ بولتا اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے یار؟ مرنا نہیں ہے، خبر میں جانا نہیں ہے. وہاں جا کے اللہ کا رسول پوچھے، وہاں امام علی پوچھے کہ تم نے اسلام کو بدل دیا. Who has given you right? کس نے رائٹ دیا یہ کہ میں ایک جاہل اور میں اسلام نے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. What do you mean؟ تمہاری سمجھ ہی کیا ہے؟ اب سمجھ میں کیا بول رہا؟ اب آپ آج کے دور میں بولو کہ یہ 1400 سال پرانا قصر نہیں پڑھتا، میں نماز پوری پڑھتا، اس کی نماز ہو رہی. ضد شیطان نے کی تھی. You understand what I said؟ شیطان نے ضد کی تھی. اسلام میں ضد کرنا نہیں ہے، اسلام انکنڈیشنل سرنڈر کا نام ہے. میرا جملہ غور سے سنو، انکنڈیشنل سرنڈر کا. اللہ کا رسول اگر یہ بولے کہ تم کو مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھنا ہے، زور سے پڑھنا ہے، فجر 2 رکعت پڑھنا ہے، 1 رکعت نہیں پڑھنا، تو تم کو 2 رکعت پڑھنا ہے. اگر اللہ کا رسول بولے کہ احرام مسجد مثال کے طور پہ شجرہ سے باندھنا، یہ تمہارا میقات ہے، اگر تم اس میں جاؤ گے تو یہ پرابلم ہوگا، ہم کو ویسا کرنا ہے. اسلام سے باہر جب تک تھے آپ سوال کر سکتے، یو ہیو گاٹ فل رائٹ. واجبات پہ سوال نہیں کر سکتے آپ کہ میری نماز میں روزہ یہ ٹائم پہ کیوں کھولوں، یہ ٹائم پہ کیوں. کیا مولا علی کو نہیں معلوم تھا کہ 21st سینچری میں امریکہ مطلب ویسٹ ایک آنے والا ہے؟ امام علی کو علم نہیں تھا؟ خدا نخواستہ اللہ کے رسول کو علم نہیں تھا، اللہ کو علم نہیں تھا. یہی تو امتحان ہے یار. اپنی مرضی کیسے؟ مجھے حیرت ہے کہ لوگ جب اپنی مرضی چلا رہے اسلام میں اور ڈر نہیں ہے کہ مرنا نہیں ہے. امام علی کو جواب دینا، اللہ کے رسول کا جواب دینا، روزہ محشر جانا نہیں ہے. وہاں اللہ پوچھے کہ تو نے اپنی مرضی کیسے چلائی؟ نہیں میں ایسا کر رہا. What do you mean ایسا کر رہا تھا؟ اس وقت کیا ہوگا کہ جب وہ بولے گا کہ تیرا ایک عمل قبول نہیں ہے، جا جہنم میں. Who is there to save you؟ آج زبان میں طاقت ہے میری، آج میرے پاس پیسہ ہے، آج میرے پاس لشکر ہے، آج میرے پاس سٹیٹس ہے. I can say anything. Say. یزید نے بھی بولا تھا. Where is یزید now؟ جتنے ایک چیز یاد رکھو، کبھی شریعت سے مت ٹکراؤ. جو شریعت محمدی ہے وہ شریعت محمدی قیامت تک شریعت محمدی ہے. حلال محمدی قیامت تک حلال ہے، حرام محمدی قیامت تک حرام. It's a very clear message کہ رزق حلال کو اگر نہیں کرو گے، اگر اس طرح ہم اپنی مرضی اسلام میں چلاؤ گے. اسلام کا ایک فریم ہے، فریم کے اندر رہنا، فریم کے باہر رہنا نہیں ہے.
आई एम हियर फॉर 4 more days. आप मुझसे सवाल करें, मैं एक एक जुमला जो बोल रहा हूं मैं जिम्मेदार हूं उसका. आई एम रेस्पॉन्सिबल ऑफ माई वर्ड्स. के और इस्लाम में रिश्तेदारी काम नहीं आती, अमल काम आता. आप नहीं समझे मैं क्या बोल गया. रिश्तेदारी काम नहीं आती इस्लाम में. तुम्हारी मगफिरत रिश्तेदारी के जरिए नहीं होगी, तुम्हारे अमल के जरिए होगी. मैं अपने जुमलों का जिम्मेदार हूं. रिश्तेदार तो बहुत थे. क्या बोल रहा हूं मैं? रिश्तेदारी काम नहीं आती इस्लाम में. और इस्लाम यह बोलता कि अमल करके आओ. मैं नाम किसी का नहीं रहा, बहुत बंद अल्फाज में मैं मजलिस पढ़. रिश्तेदारी के चक्कर में मत पड़ो. सगा भाइयों, सगी बहनों, इस्लाम से टकरा रहा तो छोड़ दो. छोड़ दो क्या, मोहब्बत प्यार से उसको अमर बिल मारूफ करो. लेकिन यार मेरा रिश्तेदार है, आई हैव टू सपोर्ट हिम. इस्लाम पामाल हो रहा, इस्लाम की शरीयत खराब हो रही, लेकिन बट आई हैव टू सपोर्ट हिम बिकॉज ही इज माय ब्रदर. नो, इससे अच्छे तो वो हबीबा थी कि जब उनके फादर आए, आप समझे, अबू सुफियान जब आए, उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था अबू सुफियान. वो आया मदीना बेटी से मिलने, रसूलुल्लाह की वाइफ है, बेटी से मिलने आया तो अल्लाह के रसूल की मसनद बची हुई थी. जब सरकार बैठते थे, बेटी से मिलने बाप आया, जैसे ही कहा बाबा बैठो, बाप का काफिर बाप भी है, माँ है तो एहतराम तो करना है. कहा बैठो, जैसे ही वो बैठने गए मसनद को हटा लिया. क्या सुन रहे यार आप? पूछा बेटा ये क्या किया? तो कहा नहीं ये अल्लाह के रसूल बैठते. तो क्या मैं नहीं बैठ सकता? कभी तो इस्लामी एक्सेप्ट नहीं हुआ. ये गर्ड्स, ये करेज को पैदा करो. रिश्तेदारी का मैं बहुत बड़ा जुमला बोल गया. रिश्तेदारी काम नहीं आएगी, फ्रेंडशिप काम नहीं आएगी. अगर फ्रेंडशिप करना है, अगर सही भी किसी से अपनी ताल्लुकात को बढ़ाना है तो इमाम अली से बढ़ाओ ना. नहीं, मैं अपने रिलेशनशिप को मेरे मौला से स्ट्रांग करूं, दुनिया वालों से स्ट्रांग करके व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? सिवाय जिल्लत के और क्या मिलेगा मुझे? अगर मेरे रिलेशनशिप मौला अली से स्ट्रांग है, जमाने के इमाम से स्ट्रांग है, तो देन आई एम गोइंग टू गेट एवरीथिंग, दुनिया और आखिरत में. तो कभी भी मजहब में चेंजेस, आज के दौर में किसी को राइट ही नहीं है चेंज लाने का. हमारा मर्जा जो है चेंज नहीं लाता, मर्जा चेंज नहीं लाता. उसूल दीन में क्या तकलीद है? नहीं है. फुरू में तकलीद है. उसूल के जो पिलर्स ऑफ इस्लाम है वो तो वैसी है. 5 पिलर्स आपको मालूम है, मैं उसकी दोहराता नहीं. उसूल में तकलीद नहीं है, फुरू में तकलीद. आज लोग बोलते हैं कि तकलीद कब से? सिंस व्हेन? 100 साल. मैं पूछ रहा हूं 100 years, 200 years? नहीं. फिर बोल रहा 4 दिन हुआ आपके शहर में, जिम्मेदार हो, गौर से सुनना. 200 years से तकलीद है. 400, 500 गैबत सुगरा, स्मॉलर ओकल्टेशन जब से तकलीद है. नो. इस्लाम सुन, इस्लाम आया मक्के में, 5 years old इस्लाम था, 5 साल का सिर्फ. मक्के के काफिर और मुशरिकीन ने इतना जुल्म किया, सब जानते हैं. मैसेज डॉक्यूमेंट्री आपके सामने, बुक्स आपके सामने. काफिर और मुशरिकीन, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, वलीद, खालिद, अबू सुफियान, इन लोगों ने तबाह कर दिया. जनाब अम्मार यासिर की मां को शहीद किया, जनाब बिलाल के गले में रस्सी डाल के मक्के की गलियों में घुमाया, जुल्म अजीम किया. इसीलिए तो वो तो शुक्र अदा करो कि अली के बाबा थे जो दीवार की तरह खड़े हो गए थे अबू तालिब की वजह से. जनाब अबू तालिब थे जो वॉल की तरह खड़े रहकर रसूल को बचा लिया. बीबी खदीजतुल कुबरा और जनाब अबू तालिब का वो एहसान है. इसीलिए उनकी दोनों की शहादत के बाद अल्लाह ने कहा कि हबीब तुम्हारा कोई बचाने वाला नहीं. अल्लाह बोल रहा जाहिरी तौर पर, तुम यहां से हिजरत कर जाओ. हिजरत किया. तो मक्के में जब 5 साल का इस्लाम था, 5 years old, तकलीद कब से वो बता रहा आपको. 5 years old इस्लाम था, जस्ट 5 years old. जब दुश्मन बहुत हो गए
تو اللہ کے رسول نے پہلی ہجرت کروائی کس سے؟ جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام سے. جناب جعفر طیار کے ساتھ 70، یہ ساری شیعہ سنی ہر بک میں ہے، یہ جو میں پڑھ رہا ہر کتاب میں مل، میں کوئی شیعہ کتاب سے نہیں بول رہا. جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام 70 نیو مسلمز کو لے کے، نئے مسلمانوں کو لے کے مکے سے افریقہ چلے گئے. افریقہ کے 14 ایئرس افریقہ میں رہے، 13 یا 14 ایئرس افریقہ میں رہے جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام. 14 ایئرس کے بعد واپس آئے. 14 سال جو رہے، 14 سال میں اب کوئی، میں 4 دن ہوں، کوئی ہسٹری سے بتاؤ کہ جعفر آئے تھے مکہ؟ نہیں آئے، وہ وہیں رہے. وہاں پہ انہوں نے پروپوگیشن کیا اسلام کا، اور افریقہ میں اسلام کو پھیلایا. جب گئے تھے اسلام مکے میں تھا، جب واپس آئے تو اسلام مدینے میں آ گیا تھا. کب آئے جعفر واپس؟ جنگ خیبر کے وقت، انہیں 4th اسلامک بیٹل، بدر، احد، خندق سب ختم ہو گئے تھے. 6th ہجرہ یا 7th ہجرہ یا 5th ہجرہ میں واپس آئے. کہاں؟ مدینہ منورہ. لیکن جو 14 ایئرس، لگ بھگ غور سے سننا، 12 یا 14 ایئرس جو افریقہ میں جعفر طیار رہے، وہاں جتنے لوگ مسلمان ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں جعفر نے افریقہ میں مسلمان کیا. تو جتنے مسلمان ہوئے وہ رسول اللہ کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے، جعفر کو دیکھ کر مسلمان ہوئے. وہ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ جعفر نے جیسے بتائے ویسی پڑھ رہے تھے، جو وضو کر رہے تھے جعفر نے جیسی بتایا ویسی کر رہے تھے. اس لیے کہ اسلام کے جو جتنے حکم آئے وہ ایک ساتھ نہیں آئے، آہستہ آہستہ آئے. جیسے رمضان کے روزے واجب ہوئے امام حسن علیہ السلام کی ولادت میں 2 ہجری میں. تو جب 2 ہجری میں جعفر افریقہ میں تھے، اللہ کے رسول نے میسیج بھیجا کہ جعفر تم اب روزے واجب ہو گئے، اب ان کے اوپر روزوں کا واجب کا حکم دے دو. تو جتنے وہاں پہ افریقہ میں جتنے مسلمان، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کو مانا، نماز پڑھی، عمرہ کی نماز پڑھی، روزے رکھے، حلال و حرام کیا، وہ رسول اللہ کو دیکھ کے نہیں کیا، جعفر کو دیکھ کر کیا. اس کے بعد اگر وہ مرے تو وہاں پہ جب موت آئی ان سے اگر پوچھے اللہ کہ تو نے وضو ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں نہیں کیا، کیا بول رہا یہاں؟ تو وہ انہوں نے جواب کیا دینا ہے؟ جعفر طیار نے بتایا ایسے کرو. تو تقلید آج کی نہیں ہے، تقلید اسلام کے ابتدا پیریڈ کی ہے. ہر دور میں ہوئی تقلید. رسول کے زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں افریقہ میں جو مسلمان ہوا وہ جعفر طیار کی مخلد تھے. کیا بول رہا یار میں؟ یہ ذہن سے نکال دو کہ آج کی 200 سال اسمالر اوکلٹیشن سے. نو، اس زمانے کی ہے. پہلا جو اسلام کا مخلد ہوئے افریقہ میں وہ جعفر کو دیکھے ہوئے. ساری کتابوں میں، شیعہ سنی ساری بکس میں یہی. جعفر طیار واپس کب آئے؟ جب خیبر کی جنگ ہوئی. مدینہ آئے، آنے کے بعد پوچھا اللہ کا رسول کہاں ہے؟ تو کہا اللہ کا رسول خیبر گئے ہوئے. خیبر 170 مائلز ہے مدینہ منورہ سے. یہ وہاں پہنچے تو کون سا ٹائم تھا؟ 40 دن گزر گئے تھے. امام علی نے جنگ کو فتح کر لیا تھا. جب خیبر میں انٹر ہوئے جعفر تو دیکھا سامنے سے امام علی آ رہے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہے، ایک ہاتھ میں مرحب کا سر ہے. مولا ایسا آ رہے اینڈ مولا واز گوئنگ ٹورڈز کیمپ آف، اللہ کا رسول کے خیمے میں جا رہے تھے. دونوں بھائیوں سے ملاقات ہوئی آلموسٹ آفٹر 14 ایئرس یا 12 ایئرس. ایک دوسرے کو زبردست حق کیا، پیار کیا. پیار کر کے یہ دونوں بھائی مولا علی سے بڑے بھائی ہیں. امام علی سے 2 رشتے ہیں جناب جعفر طیار کو، ایک ایلڈر بردر بھی ہے اور سمدی بھی ہے. آپ کے 2 بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار شہزادی زینب کے شوہر ہیں، محمد ابن جعفر طیار شہزادی کلثوم کے شوہر ہیں. یہاں پہ ایک بات اور کلیئر کروں، ابھی میں نے ہیوسٹن میں یہ بات بولی ہے، ویسٹ کا یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ کزن سے شادی مت کرو. یہاں ہے نہیں؟ اب سب شادی شدہ بیٹھے اس لیے سر ہی نہیں ہلا رہے. نہیں کوئی بیچلر دکھ رہا نہیں.
اگر کوئی بیچلر ہے یہ بولتا نا مولانا کزن سے شادی نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ بچے خراب ہو جاتے, فزیکلی ہینڈی کیپ ہو جاتے, کسی کی آنکھ نہیں رہتی, کسی کی ناک نہیں رہتی. کیوں؟ سائنس بول رہی. واہ, ایک چیز یاد رکھو, میں سب کا بول رہا, اس لیے کہ میں خالی برمنگھم والوں کے لیے مجلس نہیں پڑھ رہا, یہ صرف اس امام بارگاہ کے کراؤڈ کو میں نہیں پڑھ رہا, میں پوری دنیا کے لیے گلوبل میسیج دے رہا. ہدایت چینل پہ میری مجلس جاری, پوری دنیا دیکھ رہی, یوٹیوب پہ جاری, لائف لوگ دیکھ رہے. آئی نو کہ دنیا میں کہاں کہاں دیکھا جا رہا, سب کانٹیننٹ میں دیکھا جا رہا, گلف میں دیکھا جا رہا, اور امریکہ میں دیکھا جا رہا. میں سب کے لیے میسیج دے رہا. کیا؟ کہ یہ چیز یاد رکھو, اگر اسلام نے کسی کو حلال, کوئی چیز کو حلال کیا ہے, یہ ٹرسٹ کو پیدا کرو, دین تمہاری دعا قبول ہوگی. یہ ٹرسٹ کو پیدا کرو کہ اللہ نے کہا یہ حلال ہے تو حلال ہے. دنیا کے ریسرچ انہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم چیلنج کر رہے ہیں اللہ کو. ہاؤ, پھر کیسے شیعہ؟ دین ہاؤ کین آئی سے کہ ہم فالوور آف امام علی؟ میں چیلنج کر رہا ہوں اللہ کو. اللہ بول رہا ہے یہ حلال ہے, بولتے نو, اس لیے کہ ویسا ہوں گا بچے خراب ہوئے, اس لیے کہ یہ میں بہت احتیاط سے بول رہا, یہ تصور کرسچینٹی کا اور یہودیوں کا ہے, اسلام کا نہیں. یہ کرسچینٹی کا تصور ہے کہ کزن سے شادی نہیں کرنا, اسلام کا نہیں ہے. آپ سوچو شہزادی زینب کے جو ہسبینڈ تھے وہ فرسٹ کزن تھے, چچا زاد بھائی. اب تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا. امام علی جو شریعت کی حجت ہے, بی بی زینب کوئی معمولی پرسنالٹی ہے؟ بی بی زہرا کے بعد سب سے بڑی پرسنالٹی کا نام شہزادی زینب ہے, سب سے بڑی پرسنالٹی کا نام ہے. اگر ذرا بھی تمہارا دماغ ادھر ادھر ہوا تو جہنم ہے. شہزادی بی بی زہرا کے بعد میری ماں شہزادی زینب سب سے بڑی پرسنالٹی. ان کا نکاح کس سے ہوا؟ ان کے بچے کون ہیں؟ اینڈ وی سے نو, ایسا ہوگا تو یہ ہوگا. کبھی مت سوچو. جب اب سنو, دونوں بھائی غور سے سنو, امام علی اور جناب جعفر تیار, دونوں اللہ کے رسول کے خیمے میں انٹر ہوئے, کیمپ میں. جیسی کیمپ میں انٹر ہوئے, اللہ کے رسول کو تو جانتے تھے, سرکار جانتے تھے کہ جعفر بھی آنے والے. کھڑے ہو گئے رسول, کھڑے ہو کے امام علی کو حق کیا. پہلے زبردست خیبر کی جیت تھی, مرحب کا سر تھا, 40 دن کے بعد فتح ہوئی تھی, وکٹری ہوئی تھی, زبردست وکٹری تھی, ایسا حق کیا. اب میری طرف دیکھنا. اس کے بعد جعفر کو 14 ایئرز کے بعد ملاقات ہو رہی, 12 یا 14 ایئرز. زبردست حق کیا, اپنے دونوں ہاتھوں کو جعفر کے شولڈر پہ ایسا رکھا, رکھ کے کہا جعفر میں کس کی خوشی بناؤں, تمہاری واپسی کی یا خیبر کی فتح کی؟ کہاں لے کے جا کے ملا ہے؟ خیبر کی فتح سے جعفر کی واپسی کو ملا ہے. اس کے بعد کیا کہا؟ اب سنو گولڈن ورڈز. ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کے کہا جعفر میں تم کو ایک گولڈن گفٹ دے رہا ہوں. یہ وہ گفٹ ہے ڈائمنڈ سے زیادہ, سونے سے زیادہ, چاندی سے زیادہ, پلیٹنم سے زیادہ. میں آج آپ کو یہ گفٹ دے رہا ہوں. بولا تھا نا بناؤں گا نا. کہا یہ اب تم کو میں وہ تحفہ دے رہا کہ اب سنو رسول اللہ کے جملے, نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک, نبی آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ, یہ گفٹ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا. اگر کوئی شخص یہ نماز پڑھے گا جو تمہارے نام کی نماز ہے, اللہ اس کی حاجات, اس کی وشز ستاروں کے مانند ہوگی. سٹارز جو کاؤنٹلیس ہے, یا ڈراپس آف واٹر جو کاؤنٹلیس ہے, جو لیوز پتے جو کاؤنٹلیس ہے, کا اتنی بھی حاجات ہوگی تو اللہ اس کی حاجت, تم مصلی سے اٹھو گے نہیں تمہاری حاجات پوری ہوگی. یہ وہ نماز ہے. آپ جانتے میں یہاں پہ تو نہیں پڑھا, لیسٹر والوں کو پوچھنا, لندن والوں کو پوچھنا بیٹھے ہوئے,
बुस्तान ज़हरा में ये वो अमाल पूरी दुनिया जाके मेरे नाम के साथ वो कर लो, चेक कर लो यूट्यूब पे, नमाज जाफर तैयार। हमारे उलमा आज ये बोलते कि जनाब नमाज जाफर तैयार के साथ ज़ियारत आशूरा नूरुल अला नूर है। यकीन करें आप, मैं यूरोप पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। मदागास्कर में मैंने वहाँ के बहुत बड़े, जब मैं 2 साल पहले 16 में मैं गया था रमजान पर, 20 मिनट रह गए मेरे पास। वेरी डिफिकल्ट यार बर्मिंघम में, लेकिन जमात बहुत अच्छी है कि बोलते नहीं, लोग भी अच्छे हैं। आप बोलेंगे हमारी, कल मुझे बोले यार आप जमात की तारीफ करें, हमारी तो तारीफ ही नहीं कर। सारे मोमिन है यहाँ के। बाबा ठंडी ठंडी सलवात मत पढ़ो यार, जुमेरात है आज। मदागास्कर में 32 डेज है, 32 मेरे लेक्चर है उसमें, यूट्यूब पे है, 16 आई थिंक। जब मैं पहुंचा नया 2 दिन 3 दिन ही गुजरे, नया शहर, नई सिटी, ज्यादा गुजराती बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, मैं इसमें हैंडीकैप, लेकिन माशाल्लाह 32 लेक्चर्स हुए, बहुत बिग क्राउड आया। तो एनिया तो थोड़ी गुजराती भी बोला, या नहीं बोलूँगा तो सिंपल उर्दू में बोला यार, जैसा यहाँ पढ़ा ना वैसे ही पढ़ा वहाँ पे। 3rd या 4th डे मुझे जाते ही मालूम हुआ कि यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन, मैं फैमिली का नाम तो नहीं बोलूँगा, बहुत बड़े इंसान, उनका जवान बेटा 24, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, किडनैपिंग का प्रॉब्लम है। मदागास्कर में किडनैपिंग, इसको किडनैप, पैसे वालों को किडनैप करते। और मैं फर्स्ट डे से मालूम हुआ तो मैंने तो दुआएं, पूरा लोडेड दुआएं देने लगी। मैंने कहा अब कोई करे किडनैप मदागास्कर में। 4 दिन 5 दिन के बाद मैं भी डर गया। मैंने कहा यार कहीं मैं इतना बोल रहा ये पढ़ो कहीं मुझे ना किडनैप कर लें। आप उनका जवाब सुनेंगे और हंसेंगे आप। मैंने वहाँ की मैनेजमेंट से लोगों से कहा यार मैं तो इतनी दुआएं दे रहा कि तुम रोज ये पढ़ के जाओ, तुम कभी किडनैप नहीं होगे, कहीं वो लोग आके मुझे ना। बोले मौलाना आप तो कंगले हैं, आपके पास पैसा नहीं हो, पैसे वालों को करते। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने नहीं बनाया। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। मौलाना आप तो कंगले यार, आपके पास पैसा थोड़ी, आपको थोड़ी करेंगे, आप जो चाहे बोलो। मैंने कहा ठीक है यार, अब तो बोलना ही बोलना है। तो मैं फर्स्ट डे से लोडेड पूरे बम्बार्डमेंट करने लगा कि हराम है। मुझे ये भी बोला गया कि अपनी कमेटी के कुछ लोग मिले हुए। मैंने तो अब मेरा जो स्टाइल है पढ़ने का, मैंने पढ़ा। 4 दिन के बाद एक मुझे ये मालूम है, 24 साल का बच्चा, सगाई हुई थी, इंगेजमेंट हुई थी, और $5.5 मिलियन मांग रहे थे, $500,000 मिलियन। वहां मिलियन $500,000 मिलियन पे बात होती, यूरोप पूरा। उस लड़के की माँ आई उसके भाई के साथ, कजन्स के साथ मेरे फ्लैट पे। मैं बिल्कुल, अगर आप लोग गए हुए मदागास्कर तो इमाम बारगाह के सामने का जो फ्लैट था मौलाना का, उसमें मैं ठहरा हुआ था। वो आई बेचारी, और यू कैन इमेजिन माँ की क्या हालत हुई होगी। 22 दिन हो गए, बेटे का कोई पता ही नहीं। तो मैंने आके कहा मौलाना प्लीज, इसलिए कि पूरी दुनिया वालों को मालूम है कि अमल मैं कराता हूँ, 1 घंटे का अमल मैंने बुस्तान ज़हरा में हर साल कराता हूँ, लेस्टर इमाम बारगाह में भी कराया था जब आया था। एनियो तो आके कहा प्लीज मौलाना आप, मैंने कहा भाई सुनो, आप 40-50 रमजान का जमाना, 40-50 लोगों को बुला लो अपने घर पे, मैं जरूर कराऊंगा, सेंटर के बाद आके कराऊंगा। बेचारी इतना रो रही है, 2 बेटे, 1 बेटा जवान बेटा चला गया, कोई न्यूज ही नहीं, 22 दिन हो गए। नेक्स्ट डे में गया, उनकी पूरे फैमिली के खानदान के लोग थे। ये पूरा वाकया मैंने वहां पे बयान भी किया है, कई जगह बयान किया। 40-50 उन लोगों ने बुलाया, बेहतरीन अमाल हुए, 1 घंटे के अमाल। मैंने पहले बोल दिया था घड़ी देख के अमल नहीं करता मैं। अगर तुम घड़ी देख के दुआ मांगोगे ना तो अल्लाह भी देखता, फिर घड़ी देख के देता, फिर अच्छा तू मेरे साथ खेल रहा था, ओके आई विल शो यू देन। अल्लाह देखे नहीं, अल्लाह रहम करे, बस ब्लेसिंग करे, रहमत करे, बस हमारे पर दुआ यही करना, अल्लाह तेरी रहमत चाहिए बस। तो आप यकीन करो, मिंबर से बोल रहा, मदागास्कर वालों से पूछ लेना, उस जमाने में प्रेसिडेंट हमारे मरहूम मोनीस भाई थे, बहुत अच्छा इंसान था बेचारा मोनीस भाई था। आप यकीन करो 1 घंटे के अमाल हुए, खूब गिरिया हुई, जबरदस्त मसाइब। जब मैं आशूरा पढ़ा रहा था, गिरिया हुई, रोए, दुआ हुई, सब मिलके आमीन बोल के दुआ करें उनके घर पे। 24 आवर्स के अंदर नेक्स्ट डे
جب میں فجر کی نماز پہ رات میں ہی معلوم ہو گیا تھا مجھے، نماز پہ اوپر گیا مسجد میں مدغاسکر کی، تو سب ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے کہ یار وہ بچہ چھوٹ گیا. ہنگامہ مچ گیا مدغاسکر میں کہ 24 گھنٹے میں اعمال کے بعد میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ان کا کمال، ان کا کمال. یہ مت سمجھو کہ میں اپنی وہ کا، میرا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، میں تو گناہگار ہوں. مولا حسین کرائے، ان کی زیارت عاشورہ کرائی، میرا کچھ نہیں. آپ غلط نہیں سمجھ کہ میں اپنی، میرا کچھ نہیں، مولا حسین کا صدقے میں ہوا جو کچھ. اس کا وہ مونس میں مرحوم نے کہا نو مولانا، وہ تو آپ نے گھر میں 50 آدمی میں کرائے، اب آپ کو جماعت میں کرانا پڑے گا مسجد میں. وہ اعمال جو ہے یوٹیوب پہ ہے، مدغاسکر کے وہ اعمال یوٹیوب پہ ہے. مولانا بھی کھڑے ہوئے وہاں کے جو لوکل مولانا نماز پڑھ. دوستو اللہ کا رسول یہ بولتے کہ دنیا میں آپ یقین کرو میری بات پہ، اٹلانٹا میں پوچھ لینا، شکاگو میں پوچھ لینا، نیو یارک میں پوچھ لینا، اور دنیا میں جہاں جا کے پوچھ لینا کہ یہ چیز گھر میں ہوئے، جس جگہ پہ اعمال ہوئے. آپ کے لندن میں کتنے کیسز میں بتا سکتا، ہیرو کے بستان زہرا کے اعمال کے بعد کیا ہوا. میری ایک ہی دعا، میری ٹاپک ہے نا، تم میں سے ایک ہی خواہش کر رہا، یہ اعمال، یہ نماز ایوری فرائیڈے پڑھنے کی بھی ہے. اگر تمہاری کوئی خاص حاجات ہے تو تم ڈیلی پڑھو. 20 منٹ کی نماز ہے، 20 منٹس. یہ ایک نماز ایسی ہے جس میں تم 300 ٹائمز اللہ کو پریس کرتے، تعریف کرتے لگے. اللہ بولتا میری تعریف کرو، میں تمہاری تعریف کروں گا. اگر اللہ میری تعریف کرنے لگے تو میں تو آسمانوں میں چلا جاؤں یار. نہیں، اللہ میری تعریف کرے، خالق کائنات. تو اب یہ سوچو، یہ وہ اعمال ہے جو جناب جعفر طیار کے ذریعے ہمارے پاس یہ گفٹ آیا، ان کے ذریعے یہ گفٹ آیا. گولڈن گفٹ ہے. میری قائل لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہا، ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلم ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی رسک کا پرابلم ہے، کوئی ڈیپٹس کے اندر ہے، آپ سٹریس ہے، کوئی ایسی دوا نہیں ہے، کوئی ایسا مرض نہیں ہے، کوئی ایسی دعا نہیں. اللہ کا رسول بول رہا ڈراپس آف واٹر جو کاؤنٹلیس ہے، اتنی حاجات بھی اگر ہے تم مصلی سے اٹھو گے نہیں تمہاری دعا پوری ہوگی. لیکن پیٹ میں رزق حلال رہنا، دعا کا اثر حلال رزق سے ہوتا. پیٹ میں اگر حرام بھرا ہوا ہے اور میں اسلام پہ اعتراض کرتا رہوں میری زبان سے، اور پھر آئی ایکسپیکٹ کہ میری زبان میں اثر ہوتا، نیور. بس ایک دعا دیتا ہوں بیفور آئی فارگیٹ. میرا ٹائم 50 منٹ کی مجلس آلریڈی نہیں، 45 منٹس ہوئے. یہ صدقے کا ایک پیپر ہے، نیت کر کے، جو میں نے پہلی مجلس میں بولا تھا، یہاں کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے کیا ہے، یہ بہت اچھا. یہ نیت کر کے آپ یہ ٹوٹلی جو ہے آپ زیارت میں بھی یہ نیت کر سکتے ہیں. زیارت امام حسین پڑھا شب جمعہ، یہ رکھو اپنی نماز میں رکھو اور اس طرح نیت کرو، صدقہ دے دو گا. زیارت مولا حسین کے وقت بھی تم یہ کر سکتے، یہ پوری نیتیں کر سکتے ہو. اس کے بعد دیکھو زیارت پڑھ کے کیسا اجر ملتا ہے. یہ عریضہ ہے، میں نے اسی عریضے کے لیے بولا تھا. یہاں کے مومنین نے اس کو انگلش میں بھی کر دیا، اس لیے کہ انگلش تو ماشاءاللہ ہے سب کی. ہماری انگلش خراب ہے، آپ لوگوں کی انگلش تو ماشاءاللہ ہے. سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کیا ایسا بھی جاہل نہیں ہوں. تو یہ عریضہ لیٹ می کلیئر ویری کلیئر، اس لیے کہ یہ عریضہ گوہر، میں کتاب کا ریفرنس دے رہا، گوہر یگانہ بک جو بڑی ویری فیمس بک ہے، گوہر یگانہ، اس کے پیج نمبر 400 سے 401 پہ ہے. 400 سے 401 پہ یہ پورا عریضہ ہے. یہ پورا عریضہ عربی میں جو آپ یہاں لکھیں پیچھے لکھیں ڈزنٹ میٹر، لیکن یہ عریضہ اگر کوئی سخت، کوئی بڑی حاجت ہے، بڑی حاجت، بگ پرابلم کسی کا ہے تو یہ عریضہ لکھو. ادروائز ہسٹری میں 11 عریضے ہیں امام کے. یہ بہترین عریضہ مجھے 7 آورز میں امام نے جواب دیا، 7 گھنٹے میں. امپاسبل کو کویت میں پاسبل کیا تھا اس عریضے نے. اس عریضے میں انہوں نے لکھا نہیں اوپر کہ بیفور یو رائٹ دس عریضہ ریسائٹ زیارت عاشورہ. اٹس ناٹ ریٹن اوور ہیئر، لیکن بیفور یو رائٹ دس عریضہ ریسائٹ زیارت عاشورہ دین یو رائٹ عریضہ. اچھا، عریضہ لکھنے کا طریقہ بتا دیتا. میں نے شاید بتایا نہیں بتایا، یہاں پہ نہیں بتایا، میں نے نہیں بتایا. لکھنا کیسے؟ یہاں پہ یہ سائڈ پہ لکھو، یہ سائڈ پہ لکھو، کہیں بھی لکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو پہلے،
اس کے بعد لکھنا السلام علیکہ یا فرزند زہرا. زمانے کے امام کو یہ رشتہ بہت پسند کہ تو نے میری دادی کے رشتے سے مجھے یاد کیا. بی بی زہرا کا نام، بی بی زہرا کا نام، یا بی بی زینب کا نام، یا فرزند بی بی زینب، یا فرزند بی بی ام کلثوم، یا فرزند بی بی فاطمہ. یہ لکھنا السلام علیکہ یا فرزند زہرا یا فرزند فاطمہ یا فرزند بی بی زینب، فرزند بی بی لکھو. اس کے بعد انگلش میں لکھیں گے نا، نیچرلی سب انگلش میں لکھیں گے، گجراتی میں تھوڑی لکھیں گے. لکھیں گے ہاؤ آر یو امام لکھو. آپ کو کیسا لگ رہا؟ کوئی بات نہیں، مولا سے پوچھنا ہے نا، زندہ امام ہے. مولا کیسے مولا، ہاؤ آر یو مولا. اس کے بعد فوراً کیا کرنا؟ سوری لکھنا. عریضہ کا اگر اف یو وانٹ ٹو گیٹ آنسر امیڈیٹلی، وہ طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو. کیا لکھنا؟ ہاؤ آر یو مولا، کیسے؟ اگر ہندی میں کیم چھو مولا، ہاں لکھے. پھر آپ نیچے لکھو، فوراً بولنا آئی ایم سوری مولا، I didn't do anything for you. I didn't do anything for you in my life. I'm really sorry. میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے مولا. ایکسیپٹ کرو، ایکسیپٹ یور سن، ایکسیپٹ یور سن. یہ سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی دعا کی قبولیت کا. یو ایکسیپٹ یور سن. آپ کسی اور کے سامنے ایکسیپٹ نہیں کر رہے، یو آر ایکسیپٹنگ ان فرنٹ آف اللہ اینڈ امام. یہ بولو مولا آئی ایم ریئلی سوری مولا، آئی ایم ریئلی سوری. اس کے بعد اپنے گناہ کو یاد کر کے بولا آئی ایم سوری مولا، I did this, I did this, I did this, I'm sorry, please forgive me, please forgive me, please forgive me, please forgive me. پہلے اپنی معافی مانگو، پہلے اپنے لیے معافی مانگو. then write کہ please forgive my parents, my mom, my dad. ان کی معافی کی دعا کرو. اس کے ابھی حاجت نہیں لکھ رہے آپ، سلام لکھا، مولا سے خیریت پوچھی، پھر گناہ کی معافی مانگی کہ پلیز فارگیو می مولا. اس کے بعد اپنی حاجت کو لکھو، جو آپ کی وشز ہیں، جتنے آپ کے وشز ہیں وہ سارے وشز لکھو یہاں پہ. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے. میں بڑا ڈرتا بھی ہوں یہ لوگ آتے ہیں تو. یہ میرے ٹائم میں نہیں تھا، یہ پورا آئے اور گئے. ڈونٹ ٹیل می کہ مولانا 5 منٹ بڑھا دیے. 5 منٹ لے لیا انہوں نے. سنا میں کیا کروں یار، ایک منٹ میرے لیے قیمتی ہے. تو اتنی چیزیں ذہن میں ڈیلیوری نہیں کر سکتا ٹائم کی وجہ سے. یو نو کہ میں کتنا فاسٹ پڑھ. تو یہ علی مدد، یہ علی مدد، یہ علی مدد. پہلے لکھو مولا کو السلام علیکم یا فرزند زہرا، پلیز میں فاسٹ بول رہا ہوں. السلام علیکم بی بی زہرا کے فرزند. پھر ہاؤ آر یو مولا. اس کے بعد پورا اپنے گناہ کو یاد کر. سوری 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 مولا آئی ڈیڈ دس. یہ اس کے بعد فوراً بات پہلے اپنے گناہ. نارمل دعا جب کرتے تو پہلے لوگوں کے لیے کرنا. غور سے سنو، آپ کو تھوڑا کنفیوژن ہوگا. لیکن معافی جب سوری بولتے تو پہلے اپنی سوری بولنا، اس لیے کہ اب دوسروں کے گناہ مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے میرے گناہ معلوم ہے. تو پہلے اپنے لیے معافی مانگو. اس کے بعد بولا پروردگار میرے مولا پلیز فارگیو مائی پیرنٹس، پلیز فارگیو وہ مومن لکھے. پھر اپنی حاجت لکھو. 10 حاجت ہے، 100 حاجتیں لکھو اس میں. مولا پلیز گیو می دس، پلیز گیو. اچھا جب بھی حاجات کو لکھنا ہے نا، رزق کے لیے مانگنا کہ میرا رزق، میرا یہ تو پہلی دعا اس لیے بتا رہا رزق کے لیے کہ سب کو رزق چاہیے. ملینر ہے وہ بولتا 2 ملینر ہو جائے نہیں، اور اس لیے کہ میں اتنے ملینروں سے ملتا ہوں یار. آپ بولیں گے صرف ملین سے کم نیچے بات ہی نہیں کرتے. میں اس لیے نیچے بات نہیں کرتا کہ میں چاہتا ہر مومن ملینر بن جائے. ہاں 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 نہیں. اور آپ کے پاس، ہمارے پاس مولا حسین سے بڑی کون سی چیز ہے یار. حسین 1 سیکنڈ میں تمہاری زندگی بدل دے. تو رزق کے لیے دعا مانگ رہے، غور سے سن لو دعائیں بتا. رزق کے لیے مانگ رہے 9 امام کا واسطہ دینا، 9 امام کا، اس لیے کہ ان کا نام ہے جواد. جواد کے معنی بے مانگے عطا کر. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو پڑھ رہا. اس کے بعد اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کر رہا، باس یا کوئی بھی، یہ بیوی بھی بول سکتی ہے اگر کوئی کر رہا تو. میں بہت بند الفاظ میں بول دیا اس لیے کہ میں دیکھ رہا روز. اگر کوئی اس کے وائف کے اوپر کوئی کر رہا تو میری ماں بہنیں اگر سن رہی تو ان کو بول رہا ہوں کس کا واسطہ دینا؟ امام علی کا واسطہ دینا. بددعا نہیں کرنا. اب میں وہ بول ہی دیتا یار 2 دن سے میرے پاس اتنے فون آ رہے کہ بول کے پرامس کرے وی آر کمنگ ڈیلی اور آپ دعا ہی نہیں دے رہے. میں نے کہا اور کتنا کنٹرول کرو گے؟ اگر روز بیوی اپنے یہ ہاتھ میری طرف دیکھو، 5 صلوات پڑھے، 5 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ،
پھر یہ انگلی کے اوپر پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ انگلی بند کرو, اس پہ پڑھو, اس پہ پڑھو, اس پہ پڑھو, 5 سورہ قل پڑھو, مٹھی کو بند کرو. اس کے بعد اپنے شوہر کے سر پہ پیٹھ پہ ایسا ہاتھ پھیر دو, مارنا نہیں. صبح اٹھ کے کرو, رات میں اٹھ کے کرو, تمہارے کنٹرول میں رہے گا شوہر تمہارا, ٹوٹل کنٹرول. سورہ قل کی برکت ہے. لیکن تم حق پہ رہنا, یہ چیز یاد رکھو. اثر اسی کا ہوتا اگر تم حق پہ. تم اگر اس کی ماں کے ساتھ اچھی نہیں ہو تو پرابلم آنے والا ہے. وہ تمہیں چھیڑا ہی نہیں, مدر ان لا ڈاٹر ان لا. تو سورہ قل کی برکت بہت محبت پیار کے ساتھ. اب پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے کل سے. ہر آدمی کے سر پہ ہاتھ, کیئرفل. ہاں تو 1000 وشز لکھو اس کے اوپر. لکھنے کے بعد پھر سوری لکھو. سوری, 2 سوری کے بیچ میں تمہاری حاجات ہونا. اچھا ہاں, رزق کے لیے مانگ رہے 9 امام, ظلم کوئی کر رہا تو امام علی کا واسطہ دو. اور آخرت کے لیے اگر کوئی دعا کرا جو ہم نہیں کرتے کہ میری لائف آفٹر ڈیتھ اچھی رہو, انہیں موت سے لے کے گریو کی پہلی رات اور پوری لحد کی زندگی, وہاں سے برزخ میں وادی السلام میں رہنا, پوری برزخ کی لائف. اس کے بعد ڈے آف ججمنٹ جو ایک دن 50,000 ایئرس کا ہے, 50,000 سنہ قرآن بول رہا. اس کے بعد وہ سیرات سے گزر کے جنت. یہ پوری لوگ, مجھے معلوم ہے کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا میں کیا کیا بول گیا. آخرت کی بات ہے نا, سمجھ میں تھوڑی آتی. تو یہ ساری کے لیے دعا. اللہ کا رسول بولتا میرا واسطہ دو, میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو, میرے 2 بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ دو, اور آخرت کے لیے دعا کرو, اللہ تمہاری آخرت بخیر کرے گا. اس کے بعد کہا کوئی ظلم کر رہا تو میرے بھائی علی کا واسطہ دو. تو راوی نے کہا کہ یا رسول اللہ, علی کے اوپر خود اتنا ظلم ہوا اور بی بی زہرا کے اوپر دروازہ جلا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ میرے اور میرے بھائی کا ایک ایگریمنٹ تھا, ورنہ دنیا دیکھتی کہ علی اپنے ظالم سے بدلہ کیسے لیتا. اس کے بعد کہا کہ عریضے میں لکھو شیطان سے بچنا ہے جو بہت ہمارا کلوزسٹ فرینڈ ہے, ہم بچنا بھی نہیں چاہتے. تو کہا شیطان سے بچنا ہے تو میرے 4th وارث 4تھے امام کا واسطہ دو. علم میں نالج میں اضافہ چاہتے تو 5ویں اور 6ٹھے کا واسطہ دو. اگر رزق میں برکت چاہو, پریشانیوں میں تم گھر گو اور تم چاہتے کہ تمہاری پریشانیاں دور ہو جائے تو میرے 7th باب الہوائی 7ویں امام کا واسطہ دو. اور جب تم ٹریول کر رہے تو 8ویں امام کا واسطہ دو. سفر پہ ایون گھر سے اگر تم صبح نکل رہے آفس کے لیے, جاب کے لیے, بزنس کے لیے, تو گھر کے دروازے پہ کھڑے رہ کے کوئی اگر یہ سلام کرے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین, السلام علیکم یا غریب الغربا, السلام علیکم یا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف, آپ وہ جا کے واپس آئیں گے, کبھی ایکسیڈنٹل موت نہیں ہوگی. فلائٹ میں جاؤ تو بھی یہی کرو, 8ویں امام کا واسطہ دو. رزق کے لیے 9ویں امام. عبادت کا شوق پیدا کرنا ہے تو 10ویں اور 11ویں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا, اپنی گردن پہ رکھا, گردن پہ رکھ کے کہا کہ اگر تمہاری گردن, تمہاری موت آ جائے, گردن پہ موت آ جائے, تلوار آ جائے, اس وقت بھی تم اگر میرے قائم کو پکارو گے تو آ کے مدد کرے گا. یہ پورا طریقہ بتایا. یہ پورے حاجات کو لکھو. اس کے بعد یہ عریضہ پانی میں ڈال دو, لیک میں ڈال سکتے, کہیں بھی ڈال سکتے. اچھا ہاں, ڈالنے سے پہلے یہاں 2 لائن ہے, یہ 2 لائن ہے اس پہ لکھی ہوئی ہے, 2 لائن. یہ پہلے نائب اسمالر اوکل, ہائر اوکل, ہاں اسمالر اوکلٹیشن میں جو پہلے نائب تھے مولا کے, نومینیٹڈ نائب عثمان ابن سعید اور سعید ابن عثمان, یہ ان کا جو ہے محمد ابن عثمان, یہ ان کے وسیلے سے یہ عریضہ بھیجتے. 15 شعبان کا جو آپ عریضہ بھیجتے وہ 3rd جو نائب ہے حسین ابن, ان کے ذریعے بھیجتے. یہ پڑھو, اس کے فوٹو کاپی کرا لو, پڑھو, پڑھ کے آٹے میں کسی میں بھی اس کو رکھ کے, لیکن آپ ڈال کے دیکھنا. لیکن میں ایک بات بول رہا ہوں آپ کو, I'm very clear, میں مولا کے ساتھ, اگر چھوٹی موٹی حاجت کے لیے لکھو گے تو امام پوچھے گا. امام نے کہا یہ عریضہ کے لیے ہمارے علماء کہتے کہ اگر کوئی تمہارا سخت کوئی پرابلم ہے تو عریضہ لکھو, ڈیلی لکھو. نہیں تو وائٹ پیج پہ سیم عریضے, سیم وائٹ پیج پہ لکھو, جیسا میں اسٹائل بتایا تھا, لکھ کے ڈالو پانی میں, روز ڈالو. کل جمعہ ہے, کل امام کا دن ہے, کل ڈالو. اس کے بعد دیکھو لڑکی کی شادی 40 دن کے اندر, مجھے تو 7 گھنٹے میں, بڑے بڑے علماء کہتے 5 گھنٹے میں, 3 گھنٹے میں, 2 گھنٹے میں. امام کے لیے کوئی چیز رکی بھی نہیں ہے نا.
He can do anything. ایسا دیتا ہے. بس مولا آباد رکھے, مولا خوش رکھے. امام کی سلامتی اور ظہور امام کے لیے ایک باواز بلند صلوات. آج شب جمعہ ہے, مجلس کے بعد زیارت ہوگی. شب جمعہ ہے, سارے مرحومین, اپنے اپنے سارے مرحومین پوری دنیا میں جو میرے مولا حسین کا چاہنے والا, 14 معصومین کو ماننے والا, وہ اور جس کی آج پہلی رات ہے, اس کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس مولا آباد رکھے, مولا خوش رکھے یار آپ سب کو. I'm sorry, 1 گھنٹے کی مجلس ہو گئی, بس میں مصحف پہ آ گیا. 4 دن اور ہیں ایکچولی, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے منڈے, یا 4 دن ہے. اربعین کی جو مجلس ہوگی وہ تو مصائب کی مجلس ہوگی. 4 دن, کتنی جلدی یہ چہلم آ گیا. اب آئندہ سال یہ دن آئیں گے واپس. غریبوں کا چہلم آیا ہے, بھوکے اور پیاسوں کا چہلم آیا. دوستو, زندہ رہیں گے تو پھر ہم حسین کا اربعین کر سکیں گے. تکلف سے مت رہو. کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو لاسٹ ایئر تھے اور اب نہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے آئندہ سال اربعین تک انشاءاللہ. آپ سوچو کتنے ایسے بیمار تھے, ہو گئے, کہ جو مجلسوں میں نہیں آ رہے ہوں گے. اللہ سب کو صحت دے دے. اللہ آئندہ سال چہلم تک ہر مولا کا چاہنے والا دنیا میں جہاں جائیں, اللہ اس کو صحت کے ساتھ رکھنا. لاکھوں لوگ آج کربلا کی طرف جا رہے ہیں. کیوں جا رہے؟ اس غریب کا چہلم کرنے کے لیے. ایک بہن کی خواہش تھی کہ میرے بھائی کا چہلم دھوم سے ہو, تو آج جیسے میرے مولا حسین کا چہلم ہوتا پوری دنیا میں کسی کا نہیں ہوتا. دوستو, اربعین کے لیے بس ایک ہی وہ ہے کہ پرسہ دینا ہے. آنکھ مجلس میں آئے اور سوکھی آنکھوں سے کوئی چلا جائے تو بی بی زہرا کو کیا ہم بولیں گے. یہی آنسو ہے دوستو کہ شہزادی زینب, آپ سوچو ابھی اس معصوم بچے نے کتنا پیارا سلام پڑھا. اللہ اس کے ماں باپ کو, اس بچے کو سلامت رکھے. بہت خوشی ہوئی, اس کا سلام بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ اس معصوم بچے نے جو پڑھا اس میں کیا کہا کہ معصوم سکینہ کے گلے میں جب رسی باندھی گئی تھی تو چوتھا امام سر جھکا کے چل رہا تھا, اس لیے کہ اگر بیویاں بیٹھ جاتی تو سکینہ کا گلا گھٹ جاتا. دوستو, ذرا ظلم کا اندازہ لگاؤ کہ کیا ظلم حسین کے بچوں پہ ہو گیا. اور شہزادی سکینہ پہ تو وہ ظلم ہوا کہ رسیوں سے ظالم شمن نے باندھ دیا تھا سکینہ کو. اونٹ کی ننگی پشت پہ لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا. اب باندھ تو دیا, لیکن جب اونٹ چلتا تھا تو بچی کے پیروں سے خون جاری ہو جاتا. دوستو, اتنا خون جو پیراہن جو کرتا پہنی ہوئی تھی وہ کرتا ہٹا نہیں سکی, جسم سے جدا نہیں ہو سکا. جب وہ روایت ایک ہے کہ غسالہ آئی تھی جو غسل دینے کے لیے, تو جب اس نے زندان میں بچی کے کرتے کو دیکھا تو چوتھے امام سے کہا کہ مولا یہ اتنی چھوٹی بچی, اس کے اوپر یہ کیا اتنا خون, تو کیوں کیا گیا؟ تو کہا جب بھی میری بہن یا ہائے حسین کہتی, اپنے بابا کو یاد کرتی, اس کے اوپر وہ ظلم ہوتا, ظالم شمر تازیانہ مارتا. اسی طرح پرسہ دو, اسی طرح پرسہ دو. دوستو, یہ خاندان اہل بیت کی دوسری بیوی ہے کہ جس کو اپنے باپ کا ماتم کرنے نہیں دیا. ایک سکینہ کی دادی فاطمہ تھی کہ جس کو مدینے والوں نے کہا تھا کہ یا علی فاطمہ سے کہو کہ دن میں روئے یا رات میں روئے. وہاں بیوی کو اپنے بابا پہ رونے نہیں دیا. یا سکینہ وہ مظلومہ ہے, پوتی ہے بی بی فاطمہ کی, 3.5-4 سال کا سن ہے. دوستو, آپ سوچو کہ مولا حسین کتنا چاہتے تھے سکینہ کو. جب عاشورے کے دن حسین چل رہے تھے, سب سے رخصت ہو کر مولا حسین جب خیمے کے باہر آئے
تو اتنا غریب ہو گیا تھا حسین کہ امام نے کبھی سیدھی جانب دیکھا، کبھی بائی جانب دیکھ کر کہا آئینہ آئینہ حبیب، آئینہ آئینہ مسلم. ارے آج کوئی ذوالجناح لانے والا نہیں تھا. حسین نے کی غربت اور بڑی کہ دیکھا کہ زینب ذوالجناح لے کر آئی اور آ کے کہا بھیا آج تم کو زینب سوار کرے گی. حسین کو بہن نے سوار کیا. اب مولا حسین نے بڑی محبت کے ساتھ ذوالجناح کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پھیر کے کہا ذوالجناح یہ میری آخری سواری ہے، مجھے مقتل تک پہنچا دے. میں جانتا ہوں تو بھی بڑا بھوکا ہے، تو بھی بڑا پیاسا ہے، صبح سے میرے ساتھ لاشیں اٹھا رہا. عزیزو جب امام نے کہا تو ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا تھا. امام نے غور سے دیکھا کہ ذوالجناح کی آنکھوں میں آنسو ہے اور وہ اپنے پیروں کی طرف اشارہ کر رہا. اب جو حسین نے جھک کے دیکھا ذوالجناح کے پیروں سے سکینہ لپٹی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ جا. عزیزو سکینہ نے ذوالجناح سے کیوں کہا، حسین سے کیوں نہیں کہا؟ روایت کا جملہ ہے کہ سکینہ آئی، پہلے بابا کو بولنا چاہتی تھی لیکن اتنی پیاسی تھی یہ بچی کہ آواز نہیں نکل رہی تھی. حسین آئے اور پوچھا بیٹی کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا ایک دفعہ مجھے سینے پہ سلا لو. ارے جلتی ہوئی ریت پہ سکینہ کو لے حسین لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ سلایا. کچھ دیر کے بعد آنکھ بند ہوئی. آنکھ بند ہونا تھا، بچی اٹھ گئی، اٹھ کے کہنے لگی بابا جاؤ خدا حافظ. حسین نے کہا بیٹی ابھی روک رہی تھی، ابھی خدا حافظ کہہ رہی ہو؟ کہا جیسے ہی آنکھ بند ہوئی دادی فاطمہ آ گئی. کہا بیٹی بابا کو جانے دے، بابا کی شہادت میں تاخیر ہو رہی. اب سوچو چند گھنٹے پہلے حسین نے جس بچی کو سینے پہ سلایا، ارے چند گھنٹوں کے بعد شام غریبہ میں ایسا تماچا مارا گیا کہ سکینہ زمین پہ گر گئی. پھر دوسرے رخسار پہ ظالم شمن مارتا. سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے رخسار کو تھام کے کہا کہ بابا میں یتیم ہو گئی. بابا مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. اس بچی کو لے کر منزلوں کو طے کر کے یزید کے دربار تک پہنچے. بس میں نے مجلس ختم کر دی دوستو. جب یزید کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا، وہاں سے یہ قافلہ زندان میں آیا. جب زندان میں پہنچا تو بچی کا یہ عالم تھا کہ شام کے وقت آ کے زندان کے دروازے پہ سکینہ کھڑی ہوئی تھی. ادھر سے ایک آدمی اپنی چھوٹی بچی جس کا سن سکینہ کے اتنا تھا جا رہا تھا. جاتے جاتے وہ بچی رکی، غور سے سکینہ کو زندان کے دروازے میں دیکھا. آگے بڑھ کر اپنے بابا سے کہا کہ بابا میں گھر جا کے پھر واپس آؤں گی اس قید خانے میں. تو پوچھا بیٹی کیوں آؤ گی؟ تو کہا بابا آپ نے دیکھا کہ قید خانے میں ایک بچی کھڑی ہوئی ہے جس کا کرتا پھٹا ہوا ہے، میں لا کے اپنا کرتا اس کو دوں گی. اس نے منہ پیٹ لیا کہ ہائے کیا وقت آ گیا. کہا یہ اہل بیت ہیں، ان پہ صدقہ حرام ہے. عزیز و سکینہ کھڑی ہوئی تھی کہ بچی نے دیکھا کہ سامنے سے برڈز فلائی کرتے ہوئے جا رہے. تو سکینہ نے چوتھے امام سے پوچھا کہ بھیا یہ لوگ کہاں جا رہے؟ تو امام نے کہا بیٹی جب شام ہوتی ہے سارے برڈز اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں. تو بڑی معصومیت سے کہا بھیا کبھی ہم بھی جائیں گے گھر کو. میں کہوں بی بی یہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے. بس دوستوں وہ رات آئی، سکینہ نے خواب میں حسین کو دیکھا، اٹھ کے کہنے لگی ہائے میرا بابا بھی یہیں پہ تھا. سر حسین آیا، سکینہ نے رخسارے پہ رخسارہ رکھا. کہا بابا میرے رخسار دیکھو، بابا میرے کان دیکھو. آواز ڈوبنے لگی. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے بہن دنیا سے چلی گئی. بی بی رونے لگی، بی بی کی لحد بنائی اللہ ہم کو بی بی سکینہ کی زیارت نصیب ہو. بس دوستو اس کے بعد جب بچی کو دفن کر دیا گیا، رباب کی نگاہ کے سامنے سکینہ دفن ہو گئی. رباب قبر پہ بیٹھ کے کہتی تھی سکینہ بیٹا میں کیسے زندہ رہوں؟ علی اصغر بھی چلا گیا، تم بھی چلی گئی. بس دوستو میں نے مجلس ختم کر دی. جب رہائی ہوئی اور قافلہ چلنے لگا تو زینب نے مجلس کی. مجلس کے بعد تبرکات آئے.
بس 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. اس ماں کی حالت دیکھو کیا ہوئی ہوگی. جب تبرکات آئے، سر مبارک آیا، اس کے بعد چادریں آئیں، ایک ایک چادر آئی. اس بی بی زینب نے چادر کو اٹھایا، کہا ام کلثوم یہ تمہاری چادر ہے. میں نے مجلس ختم کر دی. رباب یہ تمہاری چادر، لیلا یہ تمہاری چادر، ام فروا یہ تمہاری، فضا یہ تیری چادر. اپنی چادر لی، ساری چادروں کے بعد ایک چھوٹی سی چادر بچ گئی. رباب کا دل پھٹ گیا، چادر کو اٹھایا، خبر سکینہ پہ رکھا، کہا سکینہ تمہاری چادر واپس آ گئی بیٹا، تمہارے کانوں کے گوشوارے واپس آ گئے. ارے ماں زندہ کیسے رہے الہی. پروردگار میری بی بی سکینہ کے مصائب کا واسطہ، اربعین کا اشراح مالک، ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما. پروردگار شہزادی سب مل کے آمین بولنا. خاص دعا کا وقت ہے یہ. بی بی سکینہ کے مصائب کا واسطہ جو حاجات کو لے کر یہ لوگ آئے ہیں، ان کی ایک ایک حاجت کو پورا کر. اللہ ہماری یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. خبر میں، موت کے وقت، برزخ میں، روز محشر، صراط کے اوپر، اور اس دنیا میں یہ مجلس کے صدقے میں ساری پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ جو بیمار ہیں بی بی سکینہ کے نام پہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اللہ اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ. پروردگار کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. الہی امین بولیں سب مل کے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. اللہ تو جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. محبت مولائے کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. پروردگار دنیا بھر میں تو شیعت کی عزاداری کی حفاظت فرما. پروردگار اس وقت جو زائرین مولا حسین کی زیارت کو اور سیریا جا رہے ہیں، اللہ ایک ایک زائر مولا کو کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے. اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما. پروردگار فرزند زہرا وارث عزا امام زمانہ کو سلامت رکھ. میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. آج بی بی سکینہ کا واسطہ دے رہا شب جمعہ ہے اللہ. آج شب جمعہ ہے اور اربعین سے پہلے کی شب جمعہ ہے. اللہ میں بی بی سکینہ کے مصائب کا واسطہ پوری دنیا میں جہاں جہاں میرے مولا حسین کا 14 معصومین کا ماننے والا ہے، اللہ جو خبروں میں اس کی ایک ایک خبر میں، ایک ایک گریو میں، اللہ تو اپنی مکمل رحمتوں کو نازل فرما. جتنے اب برزخ میں اللہ ان کو معاف کر دے. اربعین حسین کا واسطہ اللہ جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. شب جمعہ تو رحم کر اور سارے مرحومین کو بخش دے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ جنہوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا ان کے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین، ساری جماعت کے سارے جو عہدیدار ہیں ان کے مرحومین، اور سارے ہمارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم یعقوب کلینی سے لے کے آج تک جتنے ہمارے مرجع دنیا سے گزر گئے، اللہ سب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم.